حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ اچھے انداز میں عبادت کرتا ہے اور پھر وہ بیمار ہو جاتا ہے تو اس پر مقرر کیے ہوئے فرشتے سے کہا جاتا ہے، اس کے عمل ویسے ہی لکھتے جاؤ جیسے یہ حالت صحت میں عمل کیا کرتا تھا، حتیٰ کہ میں اسے صحت یاب کر دوں یا اسے اپنے پاس بلا لوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن پر اس کی جان و مال اور اس کی اولاد کے بارے میں آزمائش آتی رہتی ہے، حتیٰ کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرتا ہے تو اس کے ذمے کوئی خطا نہیں ہوتی۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا، کن لوگوں پر سب سے زیادہ مصائب آتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انبیاء علیہ السلام پر، جو ان کے بعد افضل ہیں، پھر جو ان کے بعد افضل ہیں۔ آدمی کو اس کے دین کے حساب سے ہی آزمایا جاتا ہے، اگر تو وہ اپنے دین میں پختہ ہو تو اس کی آزمائش بھی سخت ہوتی ہے، اور اگر وہ دین میں نرم اور کمزور ہو تو اس کی آزمائش بھی سہل ہوتی ہے۔ یہ معاملہ اسی طرح چلتا رہتا ہے، حتیٰ کہ وہ اس سطح زمین پر اس طرح چلتا ہے کہ اس کے ذمے کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک بڑی جزا بڑی آزمائش کے ساتھ ہے، کیونکہ اللہ عز و جل جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو وہ انہیں آزماتا ہے، اور جو شخص اس پر راضی ہو تو اسے رضامندی حاصل ہو جاتی ہے، اور جو شخص ناراضگی کا اظہار کرے تو وہ اس کی ناراضگی کا مستحق ٹھہرتا ہے۔